اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہاری اس لغزش کو، اس خطا کو میں نے معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ نے صحابہ کرام کی غلطی کو، لغزش کو، خطا کو معاف فرما دیا۔ تو مذکورہ آیت کریمہ میں پھر کچھ تسلیاں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ دیکھو غزوہ احد میں اور اس کے علاوہ بھی یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین تمہارا حامی اور تمہارا ناصر ہے، مددگار ہے، اگر کسی مصلحت یا تمہاری کسی لغزش کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین غم پر غم دے سکتا ہے، تمہیں آزما سکتا ہے، تو تمہاری مغفرت فرما کر تمہارے غموں کو دور کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے اوپر نیند کی راحت اور اونگنے کا سکون طاری فرما کر تمہیں اثر نو لڑنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ دیکھیں ظاہری طور پر جو غلطی ہوئی صحابہ کرام سے اور پھر اس غلطی کی بنیاد پر جو شکست ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے بشمول سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بہت سارے زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے، جس کی وجہ سے افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو شہداء کی پریشانی اور زخمیوں کی پریشانی اور خود سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کی پریشانی اور عارضی شکست کی پریشانی اور خود تعب و تھکاوٹ کی پریشانی، ان ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من الغم، پھر میں نے نازل کر دیا، ثم پھر انزلہ میں نے نازل کر دیا علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، جو آپ کو غم پر غم، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا غم بغم، غم کے اوپر غم، پریشانی کے اوپر پریشانی، تو ان ساری پریشانیوں اور غموں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ان غموں کو خوشی میں بدلنے کے لیے نازل فرما دیا امانتاً، امن و راحت نازل فرما دی۔ کس صورت میں؟ نعاساً، اونگنے کی صورت میں، کہ تمہارے اوپر اونگ مسلط کر دی، نیند مسلط کر دی۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائے کہ ایسی صورت میں جب جنگ چھڑی ہوئی ہے اور دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن ظاہری طور پر
فتح یاب ہو رہا ہے اور یہاں شہداء ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نیند کا آنا، اونگ کا آنا، ان ساری پریشانیوں میں، زخمیوں میں، شہداء میں، تھکاوٹ میں کہاں نیند آ سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے زبردستی تم پر اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پر ایسا غلبہ ہوا نیند کا اور اونگنے کا کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرتی تھی، ہم اٹھاتے تھے، نیزے گرتے تھے، ہم اٹھاتے تھے، تیر گرتے تھے، ہم اٹھاتے تھے۔ تو یعنی اس طرح سے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے زبردستی تم پر اونگ طاری کر دی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عام طور پر دن کے ٹائم، رات کو اگر انسان کم سوتا ہے، دن کو بار بار اس کو اونگتا رہتا ہے، تو اگر اس کو 5 منٹ بھی اونگنے کے لیے دیا جائے تو اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے قیلولہ سنت ہے کہ دن کو تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرو، قیلولہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول دن کو تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرتے تھے، تو قیلولہ کرنا سنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام غموں کو اور تمام صحابہ کرام کی پریشانیوں کو دور فرمانے کے لیے ان پر مسلط کر دی نیند کو اور اونگنے کو، اور جیسی ان کی اونگ لگ گئی ان کو تو پھر وہ اثر نو تازہ دم ہو گئے۔ جب تازہ دم ہو گئے اور ذہن بھی فریش ہو گیا، تازہ ہو گیا، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے لڑنے کے لیے تمہیں اثر نو بہادر بنا دیا، قوی بنا دیا اور تمہارا ذہن بنا دیا۔ تو اس لیے فرمایا امنتن، امن یعنی راحت اتاری تم پر، نعاسن اونگنے کی صورت میں، یغشا کہ تم پر طاری کر دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ تو فرمایا طائفۃ منکم، یہ طاری ہو گئی طائفۃ منکم، تم میں سے ایک طائفہ، جو بڑا طائفہ تھا، جو بڑا گروہ تھا، جو مومنین کا گروہ تھا، جو صحابہ کرام کا گروہ تھا، جو جانثاروں کا گروہ تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے طاری فرما دی نیند کو، بس۔ اور دوسرے نمبر پر وطائفتن، ایک اور طائفہ بھی تھا، قد اہمتہم انفسہم، کہ ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، وہ اپنے آپ میں مگن ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، مزید پریشان ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ منافقین تھے، منافق بھی تھے نا ساتھ۔ تو وہ جو منافق تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے، مزید پریشان ہو گئے، ان پر مسلط طاری نہیں کی گئی۔ تو فرمایا قد وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک دوسرا طائفہ کہ جن کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے اور اپنی جانوں اپنی انفس میں لگے رہے، یظنون باللہ، کہ وہ گمان کر بیٹھے اللہ پر، غیر الحق، ناحق بدگمانیاں کرتے رہے، ظن الجاہلیہ، جیسے جاہلی گمان ہے، جاہلی بدگمانی، اللہ پر بدگمانی کرتے رہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، وعدہ کر کے ہمارے مکر گیا، تو یہ جھوٹا وعدہ ہے، غلط وعدہ ہے، جاہلی بدگمانی اللہ کے خلاف کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام تو وہ جانثار تھے، ان کے عقائد مضبوط تھے، وہ راسخ العقیدے والے تھے، وہ تو پوری امت کے ہیروز تھے، ان کے بارے میں تو فرمایا کہ ان پر تو میں نے نیند مسلط کر دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائے۔ باقی یہ جو منافقین ہیں، ان کی غم کو، ان کی پریشانی کو میں نے مزید بڑھا دیا، وہ اپنے جانوں کے ان کو لاڑے پڑ گئے اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھے۔ یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی کوئی معاملات ہے؟ من شیء، کچھ بھی، کیا کچھ بھی ہمارے لیے معاملات ہے؟ حل لنا، کیا ہمارے لیے من الامر، یہ امر کوئی کام، کوئی معاملہ ہے، من شیء، کچھ بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ڈانٹتے ہیں کہ کل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، اوامر تو اللہ کے ہیں، احکامات تو اللہ کے ہیں، حکم تو اللہ کا ہے، حقیقت تو اللہ بیان کرتا ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے عقائد درست نہیں ہیں، تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، تم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شش و پنج میں ہو، اور اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ میں بھی بدگمانی کرتے ہو، تو لہٰذا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ کل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے یقیناً الامر، معاملہ، کلہ، سارا کا سارا، للہ، اللہ کے لیے۔ یخفون فی انفسہم، میرے پیغمبر یہ جو منافقین ہیں، یخفون، یہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، ماں، وہ چیزیں چھپاتے ہیں، لا یبدون لک، جس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں، کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم منافقانہ طور پر آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم لالچ کے طور پر ایمان لائے ہیں، آپ سے بچنے کے لیے، مسلمانوں سے بچنے کے لیے آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ باتیں جن کا اظہار وہ نہیں کرتے ہیں۔
یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہوتا، اگر ہماری بھی بات مانی جاتی، اگر ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی معاملہ ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا ہم اس طرح قتل نہیں کیے جاتے۔ ان کو ڈر گئے نا صحابہ کرام تو نہیں ڈرے، بھائی کوئی بات نہیں، شہید ہو گئے ہمارے جو احباب ہمارے ہیروز اگر گئے ہیں کچھ تو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، وہ جنتی ہیں۔ لیکن یہ منافق قسم کے لوگ وہ تو ڈر گئے ان کو دیکھ کر کہ ہمارے لیے تو موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری بات مانی جاتی، جیسے وہاں انہوں نے کہا تھا ہماری بات مانی جاتی تو نہ مرتے۔ کل میرے پیغمبر آپ کا کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم نہ آتے اپنے گھروں میں بھی ہوتے۔ اب افسوس کر رہے ہو نا کہ کیوں آئے، اگر تم لوگ نہ بھی آتے، یہاں شامل نہ بھی ہوتے تو فرمایا لو کان لنا لبرز الذین لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے ضرور برز نکال دیے جاتے الذین وہ لوگ کتب علیہم القتل جو جن پر قتل فرض کر دیا گیا، لکھ دیا، یعنی جن کے مقدر میں تقدیر میں جن کی موت لکھی ہوئی ہے وہ ہر حال میں وہاں اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ اسے آج کے عام طور پر ہمارے حالات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جاتا ہے اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کاش میں اس کو نہ بھیجتا، کاش وہ نہ جاتا، کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا۔ بھائی اس کی تقدیر میں اس کی موت لکھی ہوئی تھی، انہیں ہر حال میں اپنی ٹھکانے پہ چلے جانا تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جہاد پہ نہ آتے، لڑائی پہ نہ آتے، لبرز الذین ضرور تم نکال دیے جاتے وہ تم میں سے وہ لوگ کہ کتب علیہم القتل کہ جن کے لیے قتل لکھا ہوا ہے تو وہ ضرور آ جاتے الی مضاجہم اپنے قتل گاہوں پر، اپنی قتل گاہ جس کی جو قتل گاہ ہے جہاں اس نے قتل ہونا ہے اس پر اس نے ہر حال میں پہنچنا ہے، اپنے ٹانگوں کے بل پہنچنا ہے کیونکہ اس کے مقدر میں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ تو جب موت تمہاری لکھی ہوئی ہے اور موت اٹل ہے، اٹل فیصلہ ہے، یہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، موت آنی ہے، وقت سے پہلے بھی نہیں آ سکتی، وقت کے بعد بھی نہیں آ سکتی، عین وقت پر بھی آتی ہے، وقت پر ہی آتی ہے، تو پھر اس سے بھاگنے کی کیا ضرورت، پھر جنگ اور جہاد سے ڈرنے کی کیا ضرورت، پھر چلو نکلو۔ دیکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور پھر جناب اللہ رب العالمین کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ خالد بن ولید اللہ کی 120 جنگیں لڑی، خود فرمایا کرتے تھے آخری وقت کہ میرے جسم کو دیکھو ایک انگلی برابر بھی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں زخم نہ ہو، ایک انگلی بھی تو، لیکن اور گھستے تھے، جب بھی جنگوں میں جا کے گھس جاتے تھے ایسے مارتے تھے ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے زبردست، یہاں سے گھس جاتے تھے اس سائڈ سے نکلتے تھے ادھر سے نکلتے تھے ادھر، زخم لگتے تھے ان کو، چوٹیں لگتی تھی ان کو، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ اس کی دو وجوہات، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا تھا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار۔ اللہ پاک تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ ایک ایک بات کی لاج فرماتے ہیں کہ اگر وہ شہید ہوتے تو پھر کافر کہتے کہ کدھر گئی، تو اللہ کی تلوار تو ٹوٹ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نہیں دی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے مقدر میں شہادت نہیں لکھی ہوئی تھی، بس وہ لڑتے رہے 120 جنگیں لڑی، شہید نہیں ہوئے، آخرکار بستر پر فوت ہو گئے۔ تو اگر یہ حالت ہے موت تو جس حالت میں لکھی ہوئی اسی حالت میں موت نے آنا ہے، تو پھر جنگوں میں جانے سے جہاد میں جانے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تقدیر میں جو موت لکھی ہے وہ تو آ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فضول باتیں ہیں منافقین کی، اور آگے فرماتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ تاکہ اللہ تبارک دونوں کو اللہ تعالیٰ جو مخلص متقی پرہیزگار صحابہ کرام اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جو منافق ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے مخلصین کے بارے میں فرماتے ہیں، منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تو منافقین تو کھل گئے، پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں منافق ہیں،
غلط غلط باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف بدگمانی کر رہے ہیں، عجیب عجیب ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو منافق ہے، اس کا نظریہ غلط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو مخلصین کے بارے میں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ صاف کر دے تمہارے دلوں کو۔ اگر ذرہ برابر بھی لغزش ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی اس کو صاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تم میدان میں آؤ، جنگ لڑو، خدا کے لیے لڑو، معجزات دیکھو، کرامتیں دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو۔ یہ بھی سب سے بڑا معجزہ تھا نا، یہ اون کا آنا اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، یہ معجزہ۔ تو اس سے تمہارے دل اور صاف ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ صاف کر دیے جائے تمہارے دل اس جنگ سے اور نکلنے سے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو بھی، جو سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، اس کا اظہار آپ کرو دو تب بھی اللہ جانتا ہے، اس کا اظہار نہ کرو تب بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے آپ کے اندر، دل کے اندر جو چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں، جو راز، وہ ان شخص جانتا ہے، اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر ہو سکتا ہے کوئی کہے تو پھر اللہ میں اور اس بندے میں کیا فرق ہو گیا؟ فرق یہ ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے، یہ شخص اس وقت جانتا ہے جب اس کے دل میں خیال آیا۔ اللہ کو لاکھوں سال پہلے علم تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آئے گا۔ تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اس لیے منافقوں کو بھی جانتا ہے، مخلصین کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تب بھی اللہ کو پتہ ہے، اگر ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے بھی کوئی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اچھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے خود چیک کیا ابھی اس آیت کو، کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 2 آیات ایسی ہیں کہ ان 2 آیات میں عربی سے بنے ہوئے جو حروف تہجی ہے، 29 حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک، یہ 29 حروف تہجی ہوتے ہیں، 29 حروف تہجی سارے کے سارے کسی آیت میں ہوں، سارے حروف تہجی ایک آیت میں ہوں، وہ 2 آیات ہیں۔ ایک یہ والی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 جو ابھی میں نے پڑھی، یہی والی آیت ہے۔ اس آیت میں اب میں نے چیک بھی کیا کہ جب مجھے یہ ملا تو میں نے چیک کیا، واقعی تمام حروف تہجی اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے سورہ فتح کی بالکل آخری آیت ہے، اس میں بھی تمام حروف تہجی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔